سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں معلومات دینے لگا ہوں جو کہ مردانہ کمزوری کی ہر دوائی میں استعمال ہوتا ہے، ہر دوائی میں۔ اس کے بغیر مردانہ کمزوری کی بہت کم دوائیاں ہیں جو کہ لوگ بناتے ہوں۔ آج کل حکیم لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے نسخے بتاتے ہیں، مگر اس میں اس کا ذکر کم کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی سستی چیز ہے، تو اس لیے مگر ڈالتے وہ یہ لازمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اپنے نسخے کے اندر اس چیز کو لازمی ڈالیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خراطین، حکمت کی زبان میں خراطین۔ عام اردو کے اندر اس کو کیچوے کہا جاتا ہے، پنجابی زبان میں اس کو گنڈوئے کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسا کیڑا ہے جس کو پوری دنیا میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چائنا میں تو باقاعدہ اس کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر تو اس کی باقاعدہ کاشت ہوتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر اس کو بیچا جاتا ہے۔ یہ کیچوے جو ہیں یہ خشک تقریباً اس وقت پنساری کی دکان میں جو ہمارے پاس ہول سیل میں آتے ہیں وہ تقریباً 350 روپے کے قریب قریب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو استعمال آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو سب سے آسان اور بہترین 2 طریقے یہاں پر بتاؤں گا۔ نمبر 1، آپ نے پنساری کے پاس جانا ہے اور اسے کہنا ہے مجھے خراطین دے دیں۔ وہ آپ کو خراطین دے گا تو اسی کے پاس حمام دستہ ہوگا جو لوہے کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے ڈال کر اس کو کوٹنا ہے، اچھے سے کوٹنا ہے۔ جب کوٹیں گے تو اس میں مٹی ہوگی، وہ 50 بار بھی آپ کو کہے کہ یہ صاف ہے کوئی مسئلہ، مگر آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ 100% اس میں مٹی ہوتی ہے، 1% بھی چانس نہیں ہے کہ اس میں مٹی نہ ہو۔ یہ لوگ مٹی والے اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے، ان کو بھی ایسے ہی ملتے ہیں۔ یہ پنساری کا قصور نہیں ہے، پیچھے جو مین لوگ ہیں وہی لوگ اس کو اچھے سے صاف نہیں کرتے۔ تو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ جب اس کے بعد جو اس کے اندر گوشت اس کا ہوگا وہ ایک روئی کی طرح ہو جائے گا، تھوڑا سا بدبودار ہوتا ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ نے یہ تقریباً 2 چھٹانک یا 2.5 چھٹانک لینا ہے۔ اس کو صاف کریں گے تو 1 چھٹانک بچے گا، اندازاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ 250 گرام لیتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے بعد وہ اندازاً 100-110 گرام بچے گا، تو اس میں سے 150 گرام یا اس کے قریب قریب مٹی نکل جائے گی۔ آپ نے اس کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد گھر پہ آنا ہے۔ گھر پہ آ کر ایک ململ کا کپڑا لیں، ململ کے کپڑے کے اندر اس کو ڈال کر پانی ڈال کر اچھے سے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ چھاننی وغیرہ میں نہ دھوئیے گا، ململ کے کپڑے میں، کسی بھی کپڑے میں آپ دھوئیے گا تاکہ اس میں سے ضائع ہو کر نکل نہ جائے۔ اس کو دوبارہ آپ خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے شہد لینا ہے، 100 گرام کے اندر آپ نے 100 گرام ہی شہد ڈالنا ہے۔ 100 گرام شہد ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد، صبح کے کھانے کے بعد، یاد رکھیے گا اگر آپ صبح سوتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ آپ صبح سوتے ہیں، تو پھر آپ یعنی اس کھانے کے بعد، جس کھانے کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آج کل ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ساری رات کام کرتے ہیں اور اس دن کے اندر سوتے ہیں، تو پھر آپ نے صبح کے کھانے کے بعد نہیں، پھر آپ نے رات کے کھانے کے بعد، یعنی کہ اس کے کھانے کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے، چلنا پھرنا ہے، کام کرنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو معجون تیار ہو جائے گا، یہ آدھا ٹی سپون آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا ٹی سپون کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اتنی مردانہ طاقت آپ کو ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا نسخہ اس سے بھی بہتر، یعنی وہ اس سے زیادہ طاقت دے گا اور اس سے جلدی آپ کو کور کرے گا، یعنی کہ یہ اگر مہینے میں کور کرے گا وہ تو آپ کو 15 دن میں کور کرے گا، طاقت برابر ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے ذرا تیزی آ جاتی ہے اس میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات نے اس میں قدرتی طور پر تانبے کا کشتہ ڈالا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک تانبے کی تار ہوتی ہے جو کہ مرد کے لیے بہترین ہوتی ہے، تو وہ اصل میں ہم نے گوشت نہیں کھانا ہوتا، وہ تانبے کی تار ہی کھانی ہوتی ہے۔ تانبے کی تار نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، مگر وہ لوگ کر نہیں سکتے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو بلکہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ، بڑے گوشت کا قیمہ لیں، اس قیمے کے اوپر ڈائریکٹ اس کو اوپر پھینکیں، پکنے کے بعد جب آپ کے پاس آ جائے، یا پھر
پکاتے ہوئے اس میں شامل کر لیں. گوشت ہی تو ہے یہ بھی، اور تو کچھ نہیں ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نہ یہ بلڈ پریشر والے مریض کو تنگ کرتا ہے، نہ شوگر، بلکہ شوگر والے مریض کی شوگر کم کرتا ہے. اس میں طاقت آتی ہے تو اس کی شوگر میں یہ مدد کرتا ہے. نہ یہ شوگر والے مریض کو تنگ کرتا ہے. کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ قیمے کے اندر شامل کر لینا ہے. آپ نے ایک چھٹانک جو صاف ہوا ہے کم سے کم بھی 1 کلو قیمے کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے، اور اس کی آپ نے 1 کٹوری استعمال کرنی ہے چھوٹی. میں آپ کو اندازاً بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے جو کھانا کھانے والے ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں وہ تقریباً سمجھ لیں کہ آپ 4 استعمال کر لیں دن میں 1 بار. اور یہ آپ نے مثلا فرسٹ ٹائم کے اوپر ہی استعمال کرنا ہے، رات کے کھانے میں نہیں، دن کے کھانے میں. ترکیب وہی ہوگی کہ جس ٹائم آپ نے کام کرنا ہے، یعنی جس ٹائم آپ نے سونا نہیں ہے. اگر آپ رات کو کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے رات کے کھانے میں کھانا ہے. اگر صبح کو کام کے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ نے صبح کے ٹائم کھانا ہے. یہ کھائیں انشاءاللہ 15 دن میں بھی آپ کو ایسا نتیجہ ملے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. بے اولاد حضرات کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے، مردانہ کمزوری کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے. تعریف بھی بتا دی، نسخہ بھی بتا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ اللہ کی بنائی مخلوق ہے. ہم لوگ تو اس سے بہت زیادہ آیا کر کے کرتے ہیں یہ کیا کھائیں گے، یہ وہ. اللہ کے بندے عربی لوگ جو ہیں باقاعدہ اس کا روزانہ سالن بنواتے ہیں، اس کو سالن میں شامل کرتے ہیں اپنے گوشت کے. ٹھیک ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں. ان کے 8 بیویاں، 4 بیویاں، کو 100 50 30 40 بچے ہیں ان کے. کبھی سوچا کہ عربیوں کو بھی مردانہ کمزوری ہوئی ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ مردانہ کمزوری کی دوائی ان کو سیل ہوتی ہے. اصل میں وہ مردانہ کمزوری کی دوائی طاقت کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے پاکستان میں ایسے کچھ حکیم ہیں جو کہ ان کو 10 20 لاکھ روپے میں 1 مہینے کی دوائی دیتے ہیں اور اس میں ڈالتے خراتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بندے یہ ایک بہترین چیز ہے. باہر بہت مہنگی بکتی ہے، بہت ساری میڈیسن جو کہ ان کے اندر یہ ڈلتی، خالی دیسی نہیں، دوسری دوائی جو کہ کیا کہتے ہیں اسے باڈی بلڈرز استعمال کرتے ہیں، ان دوائیوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ بہترین سورس ہے پروٹین کا. اس کے بعد مردانہ طاقت کا بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں جو کہ شاید میں ایک ویڈیو 2 گھنٹے کی بناؤں اس میں بھی پورے نہیں آ سکتے. تو مختصر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. شہد میں استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ فائدہ اس کا گوشت میں ہے. گوشت میں استعمال کریں اور تقریباً 1 مہینے میں 4 چھٹانک آپ استعمال کریں. پوری عمر مردانہ کمزوری نہ ہوگی. 70 سال کا بندہ بھی کھائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کے اوپر اس کو اثر ہوگا. عمر کا کوئی قید ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. ایک دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فقیر کو دعائیں دیں گے. رب العزت آپ کے لیے اس کو باعث شفا بنا دے. آقا کریم 2 صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے آپ کو اس چیز سے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات آپ کی دور فرمائے. کاروبار میں رزق عطا فرمائے، بے شمار برکت عطا فرمائے، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو بے جا بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور حفاظت عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.